YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی اس ٹاپک پر آپ نے کبھی بات نہیں کی، اس ٹاپک پر بات کریں۔ تو پیارے دوستو، آج اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں، یہ ہے کہ ابھارِ زہرہ، ابھارِ زہرہ سے اگر کوئی لکیر نکلتی ہے اور وہ لکیر ایک سمت جاتی ہے یا دوسری سمت جاتی ہے، تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھ لیجئے گا، آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ابھارِ زہرہ سے ایک لکیر نکلتی ہے اور وہ لکیر سیدھی جاتی ہے کامیابی کی طرف، وہ لکیر جاتی ہے کامیابی کی طرف۔ تو ایسے لوگ زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری لکیر نکلتی ہے اور وہ لکیر نکل کر سیدھی عطارد یعنی کہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے یہاں تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے نصیب میں دولت بہت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بنا کر ہی بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں اس کو تلاش بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ زندگی کی لکیر، اس کے بعد یہ دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ایک لکیر نکلتی ہے جو سیدھی یہاں کامیابی کی لکیر کو ٹچ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کامیابی کی لکیر کو ٹچ کرتی ہے یہاں سے ایک لکیر نکل کر۔ تو یہ بہت ہی اچھی علامت سمجھی جاتی ہے، اور ایسے اگر آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار کے ہاتھ میں ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لکیر اور نکلتی ہے جو سیدھی جو ہے وہ عطارد یعنی جو چھوٹی انگلی ہے اس کی جڑ تک جاتی ہے، یعنی پہلے پور سے پہلے تک جاتی ہے۔ تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا نام بھی ہوتا ہے، جنہیں کامیابی بھی ملتی ہے، اور ایسے لوگ بے حساب پیسہ بھی کماتے ہیں اور اچھی پوزیشن میں بھی رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا کر دیں۔ یہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سونے کو مٹی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی بزنس، کوئی بھی کاروبار کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اتنے کامیاب ہوں گے، اتنے کامیاب ہوں گے کہ جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شرط وہی ایک ہے کہ یہاں سے نکل کر دو لکیریں، یعنی پہلی لکیر کامیابی کی لکیر کو ٹچ کرتی ہے اور دوسری لکیر دولت کا جو گھر ہوتا ہے، جسے ہم دولت کا گھر کہتے ہیں پامسٹری کی زبان میں، دولت کا گھر یعنی عطارد کے ابھار کے سرے تک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لکیر کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں دیکھیں کہ اگر ایسی لکیر ہے، اور سب سے بہتر اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیکھے گا کہ ان کے ہاتھ میں اگر ایسی لکیر ہے تو ان کو بھی کوشش کرے گا کہ بزنس کی ٹریننگ دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز بہت پیسہ کمائیں گے، بڑا نام کمائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ ہے ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ طیبہ نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میری منگنی خاندان میں ہوئی تھی، یہ بتائیں کہ میری شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں وہ دو لکیریں ہیں، اور دو لکیروں کا مطلب بھی یہ نہیں کہ آپ کی شادیاں دو ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے کوئی خدا نخواستہ پرابلم آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل اور کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے۔ اور دوسرا کہ شادی کب ہوگی، تو آپ کی شادی 2023 کے آخر میں انشاءاللہ ہوگی، اور خاندان میں ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ رابعہ زید نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں یہ کوئی خاص اچھی لکیریں نہیں ہیں۔ بہرحال اس میں آپ جو کوشش کریں گی، محنت کریں گی، تب یہ لکیریں اچھی ہوں گی۔ اور شادی آپ چاہتی ہیں کہ پسند کی ہوگی یا نہیں، تو آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے حساب سے پسند کی شادی کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور 2023 کے آخر میں یا 2024 کے درمیان میں ہونے کے چانس ہیں۔ محمد عالم نے سوال کیا ہے میرپور سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی،
اور شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ شادی کب ہوگی؟ تو شادی 2023 اور 2024 میں ہونے کے چانس ہیں۔ دبئی سے سوال کیا ہے وسیم نے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنے سفر ہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں آنے والے وقتوں میں 4 سے 5 سفر کی علامتیں موجود ہیں اور 4 سے 5 سفر آپ کے ہوں گے اور سفر بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھے رہیں گے۔ زائد پٹھان نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ حالات کب بہتر ہوں گے اور میرے لیے کیا بہتر ہے، میں نوکری کروں یا کاروبار کروں۔ زائد پٹھان صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے ماشاءاللہ سے بہت لمبی لکیر ہے۔ ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بہت کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آپ اگر کاروبار کریں گے تو اللہ کے فضل سے آپ بہت کامیاب ہوں گے، کیوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ بہت محنتی اور جفا کش ہوتے ہیں۔ اشتاق نے سوال کیا ہے ابوظہبی سے کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور کاروبار بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے اور پیسے بھی پاس نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے کے حالات اچھے ہوں گے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوشش کرو سورہ کوثر جو ہے اس کو 100 بار اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اس کے لیے ابھی سے کوشش کریں گے تو، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی ہیں۔ محمد عثمان اکمل نے سوال کیا ہے ہارون آباد سے کہ میں اپنی تعلیم آگے جاری رکھ پاؤں گا یا نہیں، یہ بتائیں کہ تعلیم کہاں تک حاصل کر پاؤں گا۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں دماغی لکیر بہت زیادہ اچھی ہے اور ایسے لوگ اگر کوشش کریں تو بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر جو ہے وہ زندگی کی لکیر کے اندر سے 2 شاخیں بنا کے نکلتی ہے اور وہ آپ کی قسمت کی لکیر کو ٹچ کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ جو خواہش جو تمنا کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے پوری ہوتی ہے۔ مانور نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں اگر سفر کی لکیریں موجود ہیں تو سفر کب آئے گا؟ آپ کا سفر 2024 میں بھی ہو سکتا ہے اور 2025 میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں چانس آپ کے موجود ہیں۔ میمونہ نے سوال کیا ڈیرہ اسماعیل خان سے کہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ بتائیں کہ شادی ہوگی یا نہیں۔ جو بھی رشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، پھر نہیں آتے۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے اب اچھی نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آگے یہ بالکل صحیح نہ ہو، لیکن اس وقت لکیر اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2024 جو ہے وہ آپ کی شادی کا سال ہوگا، اور دیر آیا درست آیا والی مثال آپ کے اوپر لگتی ہے۔ آپ کی شادی انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ جویا نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ میری قسمت میں اگر پیسہ ہے تو یہ بتائیں کہ کب آئے گا۔ پیارے دوست، یہ جو نیا سال آئے گا یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس میں پیسہ بھی آئے گا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ بہرحال کوشش کریں، سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہیں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ سجاد نے سوال کیا لاہور سے کہ میری جس سے دوستی تھی وہ مجھ سے روٹ گئی، یہ بتائیں کہ اس سے میری شادی ہو پائے گی یا نہیں۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اگر آپ کے ہاتھ میں ہم نظر مارتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیریں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نہ ہونے کے برابر سے مطلب یہ ہے کہ بالکل واضح نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں ابھارے زورا ابھرا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں 1 سے 2، 2 سے 3 شادیاں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر پسند کی شادی ہونے کے چانس ان کی زندگی میں بہت کم ہوتے ہیں۔ سراج نے سوال کیا ویشالی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کون سے سال میں ہوگی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے تو آپ کی شادی کا بھی 2 سے 2.5 سال ہو جانا چاہیے تھے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی 6 سے 7 ماہ ہیں، اس کے اندر شادی کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ آگے جنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آسمہ نے سوال کیا ناروال سے کہ 3 ماہ ہوئے میرے شادی کو اور شوہر کے ساتھ انبن رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یہ بتائیں کہ میری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے تو شادی مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بہرحال ایک رستہ ہے، اگر اس رستے پہ آپ چلیں، اپنے آپ کو اگر چلانے کی کوشش کریں تو آپ کی شادی بچ سکتی ہے اور حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ رستہ یہ ہے کہ آپ 313 مرتبہ سورہ کوثر جو نا اس کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں۔
انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ معاملات صحیح ہو جائیں گے. شوہر کے ساتھ جو بھی آئے اتنی لڑائی جھگڑا رہتا ہے یہ معاملے بہتر ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل سے پوزیشن بہتر ہوگی، ورنہ لکیروں کے حساب سے بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. سیدہ زائدہ نے سوال کیا ملتان سے کہ بتائیں کہ ہم کون سا کاروبار کریں جو ہمارے حق میں بہتر ہو. کپڑے کا کاروبار کریں یا بیوٹی پارلر وغیرہ بنا لیں، کیا ہمارے لیے بہتر ہے؟ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑے کا کاروبار کریں. انشاءاللہ العزیز اس میں کامیابی ہوگی، بہتری بھی ہوگی. اور کوشش کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو 90 بار اپنی زندگی کا معمول بنائیں. انشاءاللہ مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور راستے بھی ہموار ہوں گے انشاءاللہ. کہکشاں نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ پہلے ہمارے حالات بہت اچھے تھے، شوہر اچھے پیسے کماتا تھا، لیکن اب کوئی کام نہیں کرتا اور ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. یہ بتائیں کہ آگے حالات بہتر ہونے کے کوئی چانس ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، آپ کی کامیابی کی لکیر جو ہے اس کے اوپر ایک جزیرہ بنا ہوا ہے. کامیابی کی لکیر پر جزیرے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نظر بد کا لگنا یا پھر جادو ٹونے کا اثر ہونا، جس کی وجہ سے سارے معاملات ختم ہو چکے. باقی آپ ان معاملات کو بہتر کرنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ 307 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں، مسلسل پڑھتے رہنا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.